اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيه شاب نشأ في عبادة الله. حاضرین جمعہ، قابل صد احترام ہمارے نوجوان ملی دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں اور خطبہ جمعہ میں حاضری دینے والی ہماری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر تا حیات گامزن رکھے اور ہر اس عقیدے اور عمل سے محفوظ رکھے جس کا نتیجہ دوزخ اور دنیا میں ہلاکت و بربادی ہے. آمین. آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر میں اپنی یووا پیڑھی نوجوانوں سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری. دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انسان پیدائش سے لے کر کے لگ بھگ 15 سال کی عمر تک یا بلوغت تک اسے لڑپن یا بچپنا کی عمر قرار دیا جاتا ہے. بلوغت کے بعد سے لے کر کے یا 15 سال کے بعد سے لے کر کے لگ بھگ 33 سال تک، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، یہ جوانی کی عمر قرار دیا جاتا ہے. 33 سال کے بعد آدمی بڑھاپے کے راستے پر چلنے لگتا ہے دھیرے دھیرے، اور پھر 50-55 کے بعد ایک دم کسی نہ کسی طریقے سے بوڑھا اور پھر خوسٹ بجھا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور بزرگان دین، آج ضرورت ہے اور ہمیشہ یہ ضرورت رہی ہے کہ نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، ان کو ان کے اوپر دینی بوجھ ڈالا جائے. کیونکہ جب ایک مسلمان نوجوان کے اندر اسلامی غیرت، اسلامی حمیت اور اپنی خدا داد اللہ کی دی ہوئی جوانی کی نعمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور نوجوان اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر فدائی جذبہ رکھنے لگتا ہے، تو بہت ایسے کام سر ہو سکتے ہیں جو ایک بچہ نہیں کر سکتا. 40 سال کے بعد ایک بڑھاپے کی طرف مائل ہونے والا
آدمی نہیں کر سکتا، 60 سال 70 سال کا آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بڑے مختصر طور پر میں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن و حدیث کے اندر نوجوانوں کی کتنی قدر ہے، جوانی کی عمر کتنی بے شبہ اور قیمتی عمر ہے۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں رب کائنات کے عرش مبارک میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش مبارک کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک تنکے کا سایہ نہیں ملے گا۔ لوگ اپنے کردار و عمل کے حساب سے نفس کے عالم میں ہوں گے، لیکن میدان محشر کے اندر نوجوانوں اس حدیث پر غور کرو، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس بات پر ابھارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرش الہی کے سائے میں جہاں اور بہت صفات کے حاملین ہوں گے، وہیں پر وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا رب کائنات کے عرش مبارک کے سائے میں، اس دن جس دن رب کائنات کے عرش مبارک کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون سا نوجوان؟ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آج اس حدیث کو سمجھنے کے بعد یہ بوڑھے بھی یہ تمنا کریں گے، کاش کی میری جوانی لوٹ آتی اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا۔ وہ نوجوان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی پوجا میں، اللہ کی خالص عبادت میں گزاری ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصلی لے لے نوجوان اور مسجد میں ایک کونے پہ بیٹھ جائے، خالی دنیا کے سارے جائز کاموں سے الگ ہو کر اللہ نہ، اللہ کی دنیا کے وہ جائز کامیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں لاپرواہی نہ کرے۔ وہ دنیا کے اندر ہو، اپنی کھیتی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، لیکن اس کا تعلق اور اس کا اللہ رب کائنات سے لگا رہے۔ یہ نوجوانی کی اہمیت ہے۔ لہذا نوجوانوں، اللہ کی دی ہوئی اس نوجوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو۔ اگر آپ نے اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھا، اس حساب سے ایک بات اور جان لیجئے، نوجوانی کی عمر ہو یا بڑھاپے کی عمر ہو، اپنی عمر کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے رہنمائی کی ہے، جس طرح صحابہ کرام قرآن پر عمل کیے ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول نے رہنمائی کی ہے، یہ جوانی کی عمر کی عبادت کی قدر ہے رب کائنات کے ہاں۔ حالانکہ بہت سارے بوڑھے جوانی کے بعد نیک ہوتے ہیں، دوسری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انہی میں سے ہے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، بوڑھا ہونے سے پہلے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے سے پہلے اپنی جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو۔ کس کام میں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق خدمت خلق کے لیے، اللہ کی شریعت کے مطابق بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ اور جان لو، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا روز محشر، روز قیامت، جب تک کہ کچھ چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے۔ اسی میں سے ہے وَشَبَابَكَ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کی عمر کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو عمر جس میں اللہ کو بہتر طریقے سے تو راضی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اچھے انداز سے تو کر سکتا، کہاں تو نے اپنی جوانی کھوئی؟ یہ جوانوں کی عمر کی قدر ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لہذا ہمارے والدین کو بھی چاہیے، ابا اماں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا مزاج بچپن ہی سے
کیا بنائیں؟ شیطانی یا دینی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ جب بچہ بچپن ہی سے دینی مزاج بنائے گا یا اپنے والدین کو دیکھ کر دین پر چلے گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، تو جوانی کی عمر میں وہ پہلی فرصت میں وہ جوانی کی عمر کو نیک کاموں میں گزارے گا۔ یہ جوانی کی قدر ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے اوپر بلکہ ساری انسانیت کے اوپر کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور خاص طور پر ایک نوجوان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان اگر عزم کر لے، ارادہ کر لے تو وہ کام کر سکتا ہے، گنگا کی نہروں کو، جمنا کی رہنوں کو روک سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر امن و شانتی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو خون اور جذبہ ہوتا ہے وہ بوڑھے اور بچوں کے اندر نہیں ہوتا، اور جوانوں کو خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ جوانی کی عمر میں بہکنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، پھسلنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان کی جوانی میں پھسلنے کا جہاں زیادہ چانس ہے، پھسلنے کے بجائے وہ صراط مستقیم پر چل رہا، اس کی زیادہ قدر۔ نوجوانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں، ہماری بھی، آپ کی، سب کی، لیکن خاص طور ایک مسلمان نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو اچھی طرح جانے اور سمجھے، تاکہ پوری زندگی میں اس کے عمل کے کھاتے میں کہیں شرک نہ لکھا جائے۔ توحید کو سمجھنا، توحید کی حقیقت کو سمجھنا، توحید کے تقاضوں اور چاہتوں کو سمجھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے بنا توحید خالص کے وہ جنت نہیں پا سکتا اور دنیا میں سربراہی نہیں کر سکتا ہے، لہذا توحید کا علم رکھنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان، مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرک اور شرک کے سارے چوراہوں، سارے پگڈنڈیوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ایک نوجوان کو یہ معلوم ہونی چاہیے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجداری کی یا کسی کو ساجدار بنایا یا شرک کیا، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور دوزخ اس کا مستقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا۔ ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی رسالت پر، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان سے دنیا، ماں باپ اور ساری اپنی سمپتوں سے زیادہ محبت کرے۔ یہ مسلمان کی، نوجوان مسلمان کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری، کیونکہ ایک نوجوان مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے اور بہت ساری خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، جب ایک مسلمان نوجوان یا جوان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا، اس کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق حاصل ہے، تو وہ دنیا کے نظاروں کو بدل دے گا، دنیا کے نظاروں کو بدل دے گا۔ نگاہ ڈالائیے اپنے نوجوان صحابہ کرام پر، اپنے نوجوان صحابہ کرام پر، کہ وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرتے تھے، وہ کسی کے ڈائلاگ سے نہیں ڈرتے تھے، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے پائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آنچ نہ آنے پائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو شریعت اللہ نے دی ہے آنچ نہ آنے پائے، اور جب تک
خاص طور پر ایک نوجوان کو اور عام طور پر مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں آئے پہ دنیا کے اندر ہمیشہ بے چینی اور بے کلی رہے گی۔ ایک نوجوان مسلمان کی ذمہ داری گنتے رہیے کتنا ہو چکا۔ ایک نوجوان، خاص طور پر ایک نوجوان مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے۔ آپ کو دنیا کی پاسبانی کرنی ہے، آپ کو دنیا والوں کو، دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کا پجاری بنانا ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ نوجوانوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ، اللہ کے پجاری ہونے کے علاوہ غیر اللہ کا پجاری ہو؟ کیا آپ پسند کریں گے اس چیز کو؟ اے نوجوان مسلمان، سب کچھ پسند کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں پسند کرے گا کہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، مختلف نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ کی پوجا اور عبادت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کرے۔ اس لیے ضروری ہے ایک نوجوان مسلمان کو، خاص طور پر ہے سب کے لیے ضروری لیکن خاص طور پر نوجوانوں کی ذمہ داری کو دین اسلام کا، دین حق کا صحیح علم حاصل کرے، صحیح جانکاری حاصل کرے۔ اس لیے کہ جان لیجئے، آپ مان لیا گھر بنا رہے ہیں، کیسا مستری لاتے ہیں جس کو تھوئی کہا جاتا ہے، بس خالی اینٹ جوڑنا جانا ہے، کتنا بالو رہے گا، کتنا مورنگ رہے گا، کتنی سیمنٹ رہے گی وہ نہیں جانتا ہے۔ کیسی اینٹ ہونی چاہیے، کوڑدھار سے لا کے گھر بنوانا شروع کر دیں گے اناڑی سے۔ جس کو دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہے وہ دین پر نہ اس انداز سے چل سکتا ہے جس انداز سے چلنے کا حکم ملا ہے، اور نہ وہ کسی کو اللہ کا پجاری بنا سکتا ہے۔ نیم ملا خطر ایمان، مثل مشہور ہے، نیم ملا خطر ایمان۔ تو دین کا صحیح علم حاصل کرنا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم دین کا حاصل کرنا، علم شریعت کا حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، حدیث رسول کا علم کرنا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ جب ایک نوجوان دینی علم حاصل کرے گا تو وہ بھلائی کا حکم دے سکے گا، برائی سے روک سکے گا، وہ سماج کی اصلاح کر پائے گا، وہ گھر کی اصلاح کر پائے گا، وہ اپنے منبر و محراب کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں، یہ نہ کہو عمر چلی گئی، ہمارے ابا نے ہمیں پڑھایا نہیں۔ اب تو پختگی آئی ہے آپ کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر مضبوطی آئی ہے، آپ کی نگاہ مستقبل اور فیوچر پر ہونی چاہیے۔ دین کا صحیح علم حاصل کرو اگر آپ کو دنیا میں باعزت جینا ہے۔ سن لیجئے گا، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں سن لو، اگر آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو باعزت جینا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں رب کی نعمتوں کا حقدار بننا ہے، تو دین کا صحیح علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، صحیح علم حاصل کرو۔ ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بوڑھو، یقیناً وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بھائی بڑا خوش نصیب ہے، وہ ماں بڑی خوش نصیبہ ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہو، دین کی تبلیغ کرے، دین کے مسئلے مسائل جانے، وہ بہت ٹھیک ہے۔ آپ کا لڑکا لائر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی سارا ہنر اس کے پاس ہے، لیکن اگر وہ دین کے بارے میں بنیادی چیزوں میں جانکار نہیں تو کوئی خیر آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہے کوئی خیر؟ کیونکہ دنیا کے اندر سورس اور دولت اور کرسی کی کوئی قدر نہیں۔ وہ کرسی حاصل کیجئے جو کرسی آپ کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں سے تو مسلمان نوجوانوں کی اہم ذمہ داری۔ آج نوجوانوں ذرا سوچو، دین کے کس لیے مسائل جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی قسم رونے کا مقام ہے۔ آج ہمارا نوجوان صحیح طریقے سے تیمم کرنا نہیں جانتا کہ تیمم ٹھنڈی کا موسم ہے،
تیمم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی رخصت دے تو اسے قبول کرنا چاہے۔ تیمم کرنا نہیں جانتا، غسل کرنے بہت سارے نوجوان نہیں جانتے ہیں، غسل کرنا نہیں جانتے بہت سارے مسلمان، حقوق اللہ نہیں جانتے۔ کبھی پوچھ لیجئے زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتے، اور ایسے بہت سارے۔ تو مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی علم حاصل کریں۔ اسی لیے میں دعا بھی کرتا ہوں ہمیشہ، خاص طور پر ساری مسجدوں کے، اللہ تعالیٰ مسجدوں کو خالی جمعہ اور نماز پڑھنے کے لیے نہ بنا دے، اس کو مدرسہ بنا دے، جیسا کہ مسجد نبوی تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہی پارلیمنٹ تھا، وہی مدرسہ تھا، وہی سب کچھ تھا، وہیں پہ مشورے ہوتے، اور ہونا چاہیے۔ میرے نوجوانوں، میرا یہ خطاب آپ لوگ سن لیجئے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بہترین مستند علماء حاصل کریں۔ آپ کے پاس مولانا عبدالصبور صاحب سراجی ہیں، بہت سارے علماء، باقاعدہ ہفتے کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر باضابطہ کلاس ہونا چاہیے، باضابطہ کلاس ہونا چاہیے، جہاں بنیادی طور پر جو مسائل ہیں نوجوانوں سے متعلق یا دین سے تو سیکھنا چاہیے، سیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ اب آپ لوگ کہو کہ مولوی صاحب لوگ کلاسیں نہیں لگواتے ہیں، ایسا مولوی صاحب ہی کریں، سارا کام پھر مولوی صاحب کریں، آپ لوگ کیا کرو گے؟ ہے کوئی جذبہ؟ کبھی آپ لوگ آئے مولوی عبدالصبور صاحب سراجی حفظ اللہ کے مولانا، ہم نوجوانوں کو پڑھانے کے لیے، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد، پڑھانے کے لیے کوئی کلاس رکھیے۔ ضروری ہے جاننا کہ نہیں جاننا ہے؟ دین کے اہم مسائل جاننا ضروری ہے۔ تو مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے وہ شریعت کا صحیح علم حاصل، اور یہی وجہ ہے آج بہت سارے نوجوان بہک جاتے ہیں۔ کسی کی لچھے دار تقریر سن لیے، کسی کی لچھے دار بات سن لیے، کسی کی لچھے دار تحریر پڑھ لیے، یا لچھے دار جو بیوقوف بنا کر کے پٹاتے ہیں ان کے فیور میں آ گئے تو حقیقت کا انکار کر کے باطل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت کا انکار کر کے یا سچائی پر چلنے والوں کی نفرتیں، شریعت مطہرہ جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور جس پر چل کر صحابہ کرام کو خطاب ملا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، جنہوں نے دنیا کی حالت کو بدل دیا اللہ کی توفیق کے بعد، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب تک صحیح علم نہیں حاصل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حق کے آپ دشمن رہیں گے، باطل کی تائید کرنے والے رہیں گے، ہمیشہ یہ جان لیجیے۔ آج بہت سارے لوگ نوجوانوں کا استعمال کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے، بہت سارے نوجوانوں کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ان کو آتنکوادی بنا دیتے ہیں، دیش دروہی بنا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے و فساد پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نوجوانوں کا استعمال کر کے غلط و باطل طریقے پر، شرک و بدعت پر، کفریات پر، عقلیات پر، بہت ساری چیزوں پر، لیکن جب صحیح دین کا علم رہے گا تب آپ کہہ پائے۔ آپ کے لکھنؤ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اذان کس طرح دیتے ہیں؟ ہماری مراد جان لیجیے شین سے جن کی شروعات ہوتی، اب ان کے فیور میں ہو گئے تو کیا ہوگا؟ وضو کس طرح وہ کرتے ہیں بیچارے، جن کو شیعہ حضرات کہا جاتا ہے۔ تو دین کا صحیح علم حاصل کرنا ایک مسلمان نوجوان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اور نہیں اگر اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باز پرس کرے گا کہ اللہ نے موقع دیا تھا لکھنؤ کے اندر، آپ دین کا صحیح علم حاصل کر سکتے تھے، آپ اندھے ہو کر کے بہرے ہو کر کے نہیں دین پر چل سکتے ہیں۔ آپ نے کیا وقت لگایا؟ ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ لکھنؤ کے کسی ریسٹورنٹ کے اندر اچھا کباب ملتا ہے تو چلے جائیں گے، نہ ٹھنڈی کا موسم دیکھیں گے، نہ جیب خالی ہونے کا موسم وقت دیکھیں گے، اور دین کا جب علم حاصل کرنا ہو تو آئیں بائیں بغلیں، یہاں تک کہ اگر تھوڑا خطبہ بھی لمبا ہو جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقی طور پر وہ اپنے نبی عملی اور اخلاقی طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ ایک نوجوان کا اخلاق بالکل اسلامی سانچے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ بوڑھا کوئی غلطی کرے تو کہیں گے ارے بوڑھا ہے چل رہا ہے کہ نہیں، بچہ غلطی کرے یار ابھی اس کا بچپنا ہے، لیکن نوجوان بدخلق ہو
اسلامی اخلاق سے بالکل کوڑا اور عاری ہو، لوگ کہیں گے یار سوچ سمجھ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، پاگل۔ دیکھو ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو ہر طریقے سے سنوارے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چرچا کرتے ہوئے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور ہمارے رسول نے فرمایا تم میں سب سے اچھا اور بہتر وہ ہے، تم میں سب سے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ ان کے اندر سوجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا اخلاق کیا ہے؟ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، دیکھ لیے داڑھی، مولوی صاحب جانے بیچارے تھوڑا سا، ابے ملا کیا کر رہا ہے؟ زبان حیوانوں کی ہے، نگاہ درندوں کی ہے، زبان حیوانوں کی، نوجوانوں کی، میں مسلم نوجوان کی بات کرتا ہوں، زبان حیوانوں کی ہے، اخلاق درندوں کی ہے، نیت کافروں سے بھی بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اخلاق میں جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں، بول بندھان ہو، مخاطب ہو، لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کہ ایک غیر دیکھنے کے بعد کہے یار یہ مسلمان، اس کا اخلاق یہ ہے۔ مسلمان اپنے اخلاق سے دوسروں کو پربھاوت کر سکتا ہے، تلوار سے نہیں پربھاوت کر سکتا ہے، پیسے سے کسی کو متاثر نہیں کیا جا سکتا ہے، اخلاق نے جو کام کیا ہے وہ نہیں۔ اسی لیے بندوں کا جب عمل تولا جائے گا رب کائنات کے دربار میں، تو اس میں سب سے زیادہ بوجھل اور وزنی اخلاق ہوگا، اس میں سب سے زیادہ وزنی اور بوجھل اخلاق۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک، سنو عبرت حاصل کرو۔ حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم کی حیثیت سے پکڑ کے لایا گیا اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ مجرم تھے، کئی مسلمانوں کے قاتل تھے، اور بہت کچھ دکھ پہنچایا تھا اللہ کے رسول ان کے صحابہ کو، بحیثیت مجرم قصوروار پکڑ کر کے لائے گئے، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول نے باندھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہے۔ کیوں مسجد کے اندر باندھا؟ تاکہ مسجد کے اندر آنے والوں کا اخلاق دیکھ کر کے ثمامہ متاثر ہو جائیں، اور ثمامہ یہ جان لیں کہ مسجد میں آنے والے اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، شیطان کے پجاری نہیں ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت ثمامہ کو اللہ کے رسول نے کچھ سوال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ تھوڑی دور مسجد نبی سے نکلے، لوٹ کر کے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کی وحدانیت، نبی کا اخلاق اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کا اخلاق کو دیکھ کر۔ تو ایک مسلمان نوجوان کو بہت ہی با اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان نوجوان کی ذمہ داری ہے، چاہے جتنا وہ گورا ہو، چاہے جتنا وہ پہلوان ہو، چاہے جتنا وہ عبادت گزار ہو، چاہے جتنا دھنی مال، اس کے اندر خاکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اکڑ خوں، غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اے مسلمان نوجوانوں، جس دین کو مان کر کے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس دین کے اندر غرور اور گھمنڈ کو اللہ نے ناپسند کیا۔ اللہ گھمنڈی بندے کو اور غروری بندے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خاکسار بندے کو پسند کرتا ہے، تواضع اختیار کرنے والے بندوں کو پسند کرتا۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا، تواضع اختیار کرتا، ایک طرح سے مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کے راہ پہ چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پتہ نہیں خطبے کا وقت اتنا فاسٹ بھاگتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا، دل چاہتا بہت کچھ رکھا جائے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ جو خطاب ہوا سب کے لیے ہوا ہے، خاص طور پر چونکہ عورتیں ماشاءاللہ اس جامع مسجد کی خطبہ جمعہ میں بھی آتی ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی سے مالا مال فرما دے، آمین۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک نیک خاتون اور مسلمان خاتون
کی ایک پہچان ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، وہ نیک خوبیاں ہر مسلمان عورت کو خاص طور پر، چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ توحید کے اپنانے کے بعد، توحید کے اپنانے کے بعد، ایمان کے اپنانے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ خوشخبری سن لو، آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ مردوں کے لیے کہیں ایسا نہیں ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اور اے میری ماں اور بہنوں کے گارجنوں، سن لو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کی پہچان کیا بتلائی ہے خاص طور پر، اور ایک مسلمان عورت جس کے اندر یہ پہچان پائی جو اس کے لیے کہا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، اس میں ایما امراتن، کوئی بھی عورت، شرط یہ کہ وہ ایمان والی ہو، توحید والی ہو۔ نیکیوں کو قبول ہونے کے لیے توحید اور ایمان ضروری ہے۔ کوئی بھی عورت صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، اپنے پسند کے مطابق نہیں، اپنی چاہت کے مطابق نہیں، رب کی چاہت کے مطابق 5 وقت کی نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ یہ نہیں کہ چلی گئی مارکیٹ شادی کا کپڑا لانے کے لیے تو عصر غائب، ظہر غائب، آئی گھر میں چٹپ سب جمع کر لیا۔ اذان کا نماز کا جیسے وقت ہو جائے، نماز کی ساری شرطوں اور ارکان و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وہ نماز کو قائم ہے، 5 وقتہ نماز کو قائم کرنے والی ہوں۔ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ وقت نے ورنہ بتلاتا، بہت ساری دیندار عورتیں، تہجد گزار عورتیں، حج عمرہ کرنے والی عورتیں، ان کے اندر رب کی عبادت کا سارا جذبہ پایا جاتا اور ادا کرتا ہے، لیکن بیشتر عورتیں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 95% عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت میں نافرمان ہیں۔ 95% عورتیں شوہر کے اطاعت میں۔ اللہ کی قسم، ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے اگر شوہر کہہ رہا کہ تم آ کر کے میرے بغل میں میرے بستر پہ سو۔ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے جائز کاموں میں۔ لیکن شوہر لوگ یہ سن کر کے بڑے مست ہو، اس لائق تو اپنا اخلاق و کردار بناؤ کہ آپ کی بیوی آپ پر فدا ہونے والی ہو جائے۔ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ 5 وقتہ نماز کو قائم کرے توحید کے بعد، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت و فرما برداری کرے، اور اگر کبھی شوہر جائز کام میں اس کی نافرمانی ہو گئی اور شوہر ناراض ہو گئے تو کہے، اے میرے شوہر نامدار، میں ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتی ہوں جب تک کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جائے، کیونکہ آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، آپ راضی ہیں تو میں حورین کی لان و تان سے محفوظ ہوں۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ اور میں بڑھا کے اور کہتا ہوں، ہر اس چیز سے بچے جس سے شرمگاہ خطرے میں آ سکتا ہے، بہک سکتی ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل۔ لہذا میری ماں و بہنوں، توحید کو اپنانے کے بعد 5 وقتہ نماز کو قائم کرو، موقع ملے رمضان کے روزے رکھو، اپنے شوہر کو جائز کام میں کبھی ناراض نہ ہونے دو، جائز کام میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے گھر کی حفاظت جس طرح کرتی ہو، اپنے زیورات کی جس طرح حفاظت کرتی ہو، ایسے اپنے کریکٹر کی حفاظت کرو۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر عورت اپنے عزت و عصمت اور اپنی کرامت کی حفاظت کرنے پر تل آئے، دھرتی سے زناکاری اور بدکاری اور فحشکاری، یہ ساری کی ساری چیزیں کم نہیں بلکہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والوں کو یا جو لگے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں اجر اور دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب العالمین، جتنے تیرے بندے اور بندیاں
تیری ان مسجدوں کے اندر آتے ہیں جہاں توحید اور اتباع سنت کی دعوت دی جاتی ہے، ان سارے لوگوں کو بخش دے۔ رب العالمین ہم سب کا دل مسجدوں سے جوڑ دے۔ رب العالمین ہم سب کو جیسے قوم موسیٰ کو تو نے فرعون سے بچایا تھا، اے رب العالمین جس طرح تو نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا، اے رب العالمین تو ہماری کمزوریوں کو جاننے والا ہے، ہماری بے بسیوں کو جاننے والا ہے، ہماری بدعملیوں کو جاننے والا ہے۔ ہمیں بدعملی سے عمل کی طرف لے آ، اور رب العالمین اس وقت کے جتنے فرائض موجود ہیں رب العالمین یا تو انہیں ہدایت دے دے، اور تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو جسے ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ یا اللہ رب العالمین تو ان سے نمٹ لے۔ رب العالمین جتنی زمین تیری ہے ساری زمین ایسے ہیں، اس میں رب العالمین جو بھی جی رہے ہیں سب کو اپنا خاص عبادت گزار بندہ بنا لے، اور ہر طرح کے کفر و شرک سے بچا۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر، امن و امان کے ساتھ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ، اور جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأجل وأتم وأهم وأکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔